خداوند کے کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان کیا ہوں؟ موجود کا لفظ اور حاضر کے لفظ میں فرق ہے۔ حاضر سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حاضر وہ ہوتا ہے جو حاضری بیکی ہے نا تار وہ ہوتی ہے حاضری، اور ہمارا جو خدا ہے وہ ذات اقدس مالود مقدس اور خدا کی ذات کا نقش یسوع مسیح وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ آمین۔ جو وہ کہتا ہے، جو وہ فرماتا ہے وہ کرتا بھی ہے۔ ہم نے ورشپ کی، دعا کی، جب ہم دعا کرتے ہیں ورشپ کرتے ہیں، اور جس کی ورشپ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں، اگر وہی نہ ہے ہمارا ورشپ کرنا دعا کرنا کو فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے کلام اور اپنی قدرت کے مطابق یہاں موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ بھائی کمر پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ نئے عہد نامہ میں سے رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ ان سے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنا 38واں باب رسولوں کے اعمال 10واں باب اور 38ویں آیت۔ سوری 10واں باب 38ویں آیت۔ ہاں کہ خدا نے یسوع ناصری کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، جی وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ خدا اس کلام سے ہم سبوں کو برکت۔ آمین۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو مسح کیا۔ مسح کا مطلب ہے مخصوص کیا، کہ جو لوگ ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے۔ ابلیس کیا ظلم کرتا ہے؟ ابلیس ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری موت کا کارن۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ زندگیوں میں خوشحالی رہے، شادمانی رہے، گھروں کے اندر بے برکتی، نا اتفاقی کیوں ہے کہ ابلیس لے کر آتا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمیں ابلیس سے چھڑائے۔ یہاں کوئی جادو منتر تنتر کوئی نہیں کام آئے گا۔ زبور 91 میں لکھا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ 10,000 وہ تیرے قریب بھی نہ آئیں گے۔ خدا کے وعدے جو ہیں ہاں کے ساتھ ہیں۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ خدا نہیں، خدا کا انکار کر دے، خدا کو چھوڑ دے، تو میری راہوں پر چل، میری پیروی کر۔ وہ جسم کی خواہشیں پیدا کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اکثر جس میں تاثیریں آ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ زندگی نہیں پانا چاہتا بلکہ موت پانا چاہتا ہے۔ عزیزو سنیے گا، ہمارے پاس موت کا پیغام نہیں بلکہ زندگی کا پیغام ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ اس نے دیکھا کہ ابلیس کے ہاتھ سے لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں، یہ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مچھلیاں اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اگر ہم اس کو توڑ دیں گے یہ محفوظ رہیں گی؟ نہیں رہیں گی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کتنی بارش ہوئی ہے، جتنے باہر سے آ رہے تھے چکڑوں دے مٹو مٹی دے کٹو کٹی ہو کے آ رہے سن۔ جب ہم کمرے کے اندر آ جاتے ہیں پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ سیف ہو جاتے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں آ جاتا ہے، جو اس کی حضوری میں آ جاتا ہے، جو اس کی معموری میں آ جاتا ہے، وہ سیف ہو جاتا ہے، وہ بدروحوں سے بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ ہم لوگ محفوظ کیوں نہیں رہتے؟ شیطان ہم پر اٹیک کیوں کرتا ہے؟ شیطان ہم پر ہیوی کیوں ہو جاتا ہے؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا گھر، ہماری زندگی خالی ہوتی ہے. جو گھر خالی ہے اس کو توبہ کی، نجات کی، مسیح کی ضرورت ہے. جس شخص کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو دیکھو ہوئے گا نا بھائی. جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس ہے، کچھ تو وہ زندگی گزار رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے ساتھ، موویز کے ساتھ، ڈراموں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، یا لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، یا فوٹو کاپی والی زندگی گزار رہا ہے. کچھ تو گزار رہا ہے کیونکہ مسیح نہیں ہے اس کے پاس. اور جس کے پاس یسوع مسیح ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان اس کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا. جس کے پاس یسوع مسیح ہے. آج شیطان کیوں ہیوی ہوا ہے؟ آئیے ایک دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل میں سے. شیطان کرتا کیا ہے؟ مرکز 5واں باب اور اس کی پہلی آیت. جی بھائی بھائی کمر 5واں باب اور پہلی آیت. اور وہ جھیل کے پار گرسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. یہاں ایک شخص ہے، اس کے اندر بدروہیں ہیں. کیا اس کے اندر بدروہیں ہیں؟ بدروہوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ فیملی سے الگ، گھر والوں سے، خاندان والوں سے الگ، اور جا کر رہنے کا جگہ اس نے چوائس کی ہے قبرستان. کتنے کی ہے؟ قبرستان. ہمارے لوگ بھی آج قبرستان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. کئی قبراں پکیاں کرا رہے ہیں، کئی قبرستان بیٹھ کر مردوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی مردوں کی عید منا رہے ہیں. مردوں کی کوئی عید نہیں، ایک ہی عید ہے، اور وہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اس کی قبر خالی ہے، ہم قبروں کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ قبروں میں رہتا ہے. اس کا بسیرا کہاں ہے؟ قبرستان کے اندر. نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کئی دفعہ اس کے گھر والوں نے بیڑیوں سے باندھا، اس نے بیڑیاں توڑ دی ہیں. کئی دفعہ اس کے گھر والوں نے اس کو کمرے میں بند کیا ہوگا. کئی دفعہ اس کے گھر والوں نے کسی چنتری منتری کو بلایا ہوگا کہ کچھ کرے کہ یہ بچ جائے، یہ ہمارا نوجوان بیٹا ہلاک نہ ہو. اور ابلیس نوجوان بیٹے بیٹیوں پر اٹیک کرتا ہے. وہ زندگی نہیں دینا چاہتا بلکہ موت دینا چاہتا ہے. اور یہ شخص کرتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو مارتا ہے، یہ اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے. ایک دن میں اور بھائی چرچ میں بیٹھے ہوئے تو کوئی بندہ آیا ساتھ ہی ایک دو گھر چھوڑ کے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری بہن کے گھر اس کے اندر تاثیریں آ گئی ہیں. ہم نے بولا اچھا بھائی چلے جاتے ہیں، ابھی آپ لوگ جائیں، ہم آ رہے ہیں. ابھی ہم اس گھر کے اندر نہیں گئے، ابھی ہم دونوں سیڑھیاں چڑھ ہی رہے تھے. تو وہ بہن کیا کہہ رہی ہے، دو بندے یہاں آ رہے ہیں، ان کو منع کر دو کہ اوپر نہ آئیں. آپ یہ دیکھو اور بھی لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ابلیس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس کو تنگی کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میری جنگ جو ہے کوئی نہیں مجھے ہرا سکتا. اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس بہن نے وہیں چلانا شروع کر دیا، ان دونوں کو اوپر نہ آنے دو، نیچے ہی رہنے دو. ان کو اوپر آنے ہی نہیں دینا، ان کو نیچے ہی رہنے دو. اوپر اس کا بڑا بھائی آ رہا جا رہا، اس کی ماں آ رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں. جب ہم دونوں جا رہے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، شکل بھی نہیں دیکھی، ابھی فیس ٹو فیس بات بھی نہیں کی. اگر اس کو پتا چل گیا، شیطان کو پتا چل گیا. یسوع مسیح گرسینیوں کے علاقے میں جب گئے طوفان کھڑا ہو گیا. شیطان نہیں چاہتا کہ یہ لوگ بچ جائیں، نجات پا جائیں. اور ہم لوگ جیسے ہی گئے ہیں، پین کلٹیاں ماری جا رہی ہے، لیٹنیاں لئی جا رہی ہے، بدرو اپنے آپ کو زخمی کرن دیا ہے. ناؤ پین کو کتے کوئی پھاڑ رہے، کتے پھاڑ رہے. ابلیس نے برا حال کیا ہوا ہے زندگیوں کا، تباہی، بربادی، ناکامی، یہ ابلیس کی طرف سے ہے. اور یقین کریں
بھائی، اور میں نے 1 منٹ کی صرف دعا کی اور ابلیس وہاں سے چلا گیا. ہلیلویہ. ٹائم بھی نہیں لگا، کیونکہ ہمیں وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، ہلیلویہ. جو اتم نام ہے، قدرت والا نام ہے. آپ جب بھی اس نام سے مانگتے ہیں آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے. آمین. آمین. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسرائیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی آپ کو پتہ ہے وہ ہے، اور آپ اور میں جو مسیح کے اندر ہیں، میں بھی اور آپ بھی اسرائیلی ہیں. اب مسیح کے اندر ہماری قوم ہے، مسیح کے اندر ہماری پہچان ہے، مسیح کے اندر ہماری تندرستی ہے، سلامتی ہے. اور لکھا ہے اسرائیل پر کوئی افسون نہیں چلتا. افسون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جادو بھی نہیں چل سکتا. کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ کے لیے، جنتر منتر پڑھائے کرائے، کچھ بھی کرے، آپ کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. آمین. میں آپ کو ایک خادم کی بات بتاتا ہوں. ایک خادم تھا، وہ کسی ایریے میں گیا دعا کرنے. وہاں ایک بہت بڑا مطلب بابا تھا جو مطلب جادو منتر کرتا تھا، اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے بٹورتا تھا، ان کے کام کرتا تھا. جن کی اولاد نہیں اولاد ہو رہی ہے، جن کے مسئلے رکے ہوئے ہیں، شادی نہیں شادی ہو رہی ہے. آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ فلانا چنتری بابا، منتری بابا، اس کے پاس جاؤ یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اس نے اس پورے ایریے کو کنٹرول کیا ہوا تھا. تو جب خدا کا خادم وہاں پر گیا تو اس نے وہاں دعا کی، بیمار شفا پا رہے، معجزات ہونا شروع ہوئے. اس نے بولا یہ تو میرا کاروبار بند کر دے گا یہ بندہ. اس نے کیا کام کیا، اس نے تاثیروں کو رات کو بول دیا کہ تم نے اس بندے کے اندر زندگی میں انٹری کرنی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ یہ بندہ مر جائے کیونکہ اس کی وجہ سے میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے. خیر جب آدھی رات ہوئی، خادم نے دعا کی 3-4 بجے، اور بدروحوں نے اس کے بعد کام کیا کیا. جب وہ دعا کر کے سو گیا، بدروحیں اس کے گھر کی طرف رخ کیا بدروحوں نے، اور جیسے ہی بدروحیں اس کے گھر کی طرف گئی ہیں، وہ سویا ہوا، اور بدروحوں نے پوری رات زور لگایا اس کی زندگی میں جانے کے لیے. رات سے صبح ہو گئی ہے مگر بدروحیں اس کے اندر انٹر ہو ہی نہیں رہی. بدروحیں واپس چلی گئی. انہوں نے جا کر اپنے لیڈر کو بولا بھائی تو نے کہاں بھیج دی ہے؟ ہم اس کی زندگی میں انٹری کرتے ہیں بلکہ ہمیں آگ لگ جاتی ہے. اس کی زندگی میں کلام ہے. ایوب کہتا ہے میں نے ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیرے کلام کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. وہ خادم کے اندر انٹری کرنا چاہتی ہیں پر بدروحیں انٹر ہو ہی نہیں رہی. بدروحیں کیوں نہیں انٹر ہو رہی؟ کیونکہ روح کی آگ اندر لگی ہوئی ہے. خدا کا کلام زندگی کے اندر ہے. جب خدا کا کلام نہیں ہوتا، گھر خالی ہوتا، پھر بدروحوں کا قبضہ ہے. وہ خادم نے صبح اٹھا، اسی کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس. اس نے بولا تو نے رات کو تاثیریں میرے پاس بھیجی، اور تجھے پتہ نہیں کہ میرا خدا غیور خدا ہے، وہ غیرت رکھنے والا خدا ہے، وہ میرا محکم قلعہ ہے، وہ میرا چھپان ہے اور میرے چھپنے کی جگہ ہے. مجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ یہوہ خدا کے فرشتوں نے جنگ کی ہے. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آپ کی جنگ یہوہ خدا خود ہی لڑ لیتا ہے. اور شیطان کی مجال نہیں کہ آپ کو چھو سکے. شیطان تب خوش ہوا جب یسوع مسیح صلیب پر تھا. شیطان تب خوش ہوا جب یسوع مسیح قبر کے اندر تھا. شیطان تب خوش ہوا کہ یسوع مسیح مر گیا، اب جی نہیں اٹھے گا. اور شیطان کو یہ نہیں پتا کہ فتح شیطان کی نہیں ہوئی. وہ بڑا خوش ہے، 3 دن وہ خوشیاں مناتا رہا، مٹھائیاں ونڈو جی، یسوع مر گیا، ہوں تہاڈی نجات نہیں، تہاڈی برکت نہیں، تہاڈی رہائی نہیں، کوئی تہاڈے لیے کچھ نہیں جی ہونا. اس کو یہ نہیں پتا جو مر گیا تھا اور وہ تیسرے دن جی اٹھا اور وہ اب تک زندہ ہے، اور شیطان اور موت پر اس نے فتح پا لی ہے. اور ہمارے پاس تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو فاتح ہے، جو ابدی ہے، جو حیات ہے.
جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے. وہ جادو منتر تنتر یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے. ضرورت کس بات کی ہے؟ یہ مچھلیاں دیکھ رہی ہیں، پانی ہے ان کے اندر، پانی کے اندر کچھ چھوڑ ڈالیں گے تو یہ تو مر جائیں گی بیچارے، اور پانی کے ہی اندر محفوظ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پانی میں ہی ہم محفوظ ہیں. جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، پانی کے اندر آ جاتے ہیں، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. پرانی ناراضگی ناپاکی، میرا اپنی میں گواہی سناؤں، میرا خود ایک باپ جو تھا وہ تھا جنتری منتری کیا ہوتے ہیں وہ تھا، وہ خود بدروہیں نکالنا ڈالنا، میرا خود ایک خاندان اسی چکر میں تھا. ساری زندگی یہی جادو منتری تنتری، بدروہیں نکالنا، فلانے کے گھر میں لڑائی ڈلوا دینا، اس کے گھر میں لڑائی ڈلوا دینا. دیکھا ابلیس جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے، اس کا کام ہے بھائیوں پر الزام لگانا، وہ الزام لگاتا رہتا ہے. خدا نے وہاں سے جہاں سے کوئی امید نہیں کہ کوئی بندہ نجات پائے گا، برکت پائے گا، شیطان نے ڈیلی بکرے کھان لی لب دے سن، ڈیلی مرغیاں، منہ جو کڈو کوئی شہ، یعنی بابے دا کار سی، بابے نو جو کہو بابا بدروما کڈ رہا ہے، پا رہا ہے، کار ویل سیٹ ہے، اچھی سیٹنگ ہے. پر جیسے ہی میرے والد جو تھے فوت ہو گئے، اس کے بعد بدروہیں ہمیں تنگ کرنے لگ گئی، ساری رات ہمیں سونے نہ دینا. منہ کھلا ہے تو اس کے اندر انٹری، آواز نہیں نکل رہی، ہاتھ پر بندش ہے، ٹانگ نہیں ہل رہی، آواز نہیں. آپ نے دیکھا اکثر آواز نہیں نکلتی، انسان سویا ہوا سن ہو جاتا ہے. اکثر ہمارے پرانے لوگ کہتے ہیں سایہ پھیل، سایہ سویا نہیں، تاثیریں دبا لیتی ہیں انسان. سنیے گا جب آپ کے اوپر خدا کے بیٹے یسوع کا سایہ ہوگا پھر شیطان کا سایہ نہیں ہوگا. وہ بدروؤں نے ساری رات تنگ کرنا. میں نے ابھی اتنا تجربہ نہیں تھا کلام کا، خدا کا، اس ٹائم نجات نہیں پائی ہوئی تھی، توبہ نہیں کی ہوئی تھی. میں نے کلام کو لے کے ادھر رکھنا، کبھی سر پہ رکھنا کہ شاید بدروہیں بھاگ دیں. اکثر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بدروؤں کو بھگانے کے لیے، کوئی یہ وہ تکیے تھلے رکھ لینا ہے، کوئی یہ سر تے رکھ لینا ہے، بدروؤں پا جان. یہ بدروہیں میں نے بھی بڑی پریکٹیکل کی ہے، نہیں بھاگے. جب یہ میری زندگی کے اندر کلام آیا تب بدروہیں بھاگی. کلام اوپر یا ادھر ادھر رکھنے سے نہیں جائے گا، کلام زندگی میں آئے گا تو بدروہیں بھاگ جائیں گی. توبہ کی، بپتسمہ لیا، خدا نے آدم سے خادم بنا دیا. خدا انسان کو بدلنا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، وہ چاہتا ہر ایک جان کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور نجات کا رستہ، برکت کا رستہ ایک ہی ہے، جس نے فرمایا راہ اور زندگی کی روٹی. اس نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. وہ پانی دینے والا زندگی کا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ہی نام ہے جو نجات والا، برکت والا ہے. نجات ہمیں کب ملتی ہے؟ ہم نجات پانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. آج دنیا نجات پانے کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، بہت ساری قومیں ہیں نجات پانے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں. اور ہمارے لیے ایک ہی نجات دہندہ ہے، جو جیسے ہی زکئی کے گھر پہ گیا اس نے کہا آج اس گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے. بیماریوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے کیا آ گئی ہے؟ نجات آ گئی. جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں نجات آ جاتی ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، پھر ہم پر کوئی افسوس نہیں، کوئی جادو نہیں چلتا. پھر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ 91 زبور پڑھو بدرو نہیں آئے گی، 23 زبور پڑھو تو بدرو نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا کلام کی ہر ایک بات میں قدرت ہے. 91 پڑھو اس کے بعد 92 نہیں پڑھو، 23 پڑھو، 23 کے بعد 24 بھی پڑھو، وہ بھی خدا دہی کلام ہے. ہم میں دودھ کر دیا گیا ہے ہمارے لوگوں نے کہ یہ پڑھو گے تو بچتے رہو گے. آپ پورا کلام پڑھیں، کلام آپ کو ویسے ہی بچاتا ہے. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس کلام سے آپ سبوں کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا ان کو شکر گزار کرتے ہیں. آئیے بیٹھے بیٹھے